بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 ستمبر 2022 اور جمعرات کا روز ہے۔ میں عبد المنان سیف اللہ ہوں۔ اپنے تمام دیکھنے جاننے سننے والوں کو میرا محبتوں بھرا پیار بھرا سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ایک بار پھر اپنے جاگنگ ٹریک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گے۔ شام کا وقت ہے اور میں اس وقت اپنے جاگنگ ٹریک پہ نکلا ہوا ہوں اور آج آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے انہی جگہوں سے میں آپ کے ساتھ لائیو ہوا تھا جب یہاں پر جو یہ کھیت ہیں، جو یہ ہوتر ہیں، انہیں فصل کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ میں آپ کے ساتھ لائیو ہوا تو ہر طرف ہریالی تھی، سبزہ تھا اور فصلیں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو چکی تھیں، اور آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ لائیو ہوں۔ وہی فصلیں آج کاٹنے کا موسم آ چکا ہے۔ لگاتار اپنے جاگنگ ٹریک پہ چلنے کے بعد سانس کافی پھولی ہوئی ہے اور شام کا آخری وقت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ بالکل ختم ہو چکی ہے، سورج اپنا منہ چھپا کے اوجل ہو چکا ہے اور یہاں اس وقت لوگ اپنے جو یہاں کے فصل ہیں اس کو کاٹنے میں، اس کو سمیٹنے میں مشغول ہیں۔ بہت ہی سہانا موسم اس وقت وادی لیپا کا، بہت ہی زبردست موسم ہے اس وقت یہاں کا، اور ابھی چونکہ خزاں آ چکا ہے، آج کل جو یہاں کے رہنے والے ہیں، جو یہاں کے کسان ہیں، وہ اپنی فصل کو کاٹتے ہیں، اس کو سمیٹتے ہیں اور پھر اب سردیوں کے لیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ 24 تاریخ یعنی کہ 24 ستمبر 2022 کو پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ایگری ٹورزم یہاں پر جو دیسی سیب ہے اس کے حوالے سے، سرخ چاول کے حوالے سے، یہاں کی مکئی کے حوالے سے یہ ایک فیسٹیول کرنا چاہ رہا ہے، جس میں نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان بھر سے نامی گرامی لوگ شرکت کریں گے۔ بڑے بڑے تاجر یہاں پر شرکت کریں گے، یہاں کے چاول کو لے کر، یہاں کے سیب کو لے کر ایک فیسٹیول ہے جو کہ گرد ڈگری کالج میں منعقد کیا جائے گا۔ تو اس میں آپ لوگ ضرور شرکت کیجیے، اپنے چاول کو، اپنی فصلوں کو، یہاں کی ثقافت کو دوسری دنیا تک پہنچائیے، اس سے روشناس کروائیے۔ یہ وادی لیپا کے کھیت ہیں اور اس وقت یہ دیکھیے ان کھیتوں میں، ان ڈوگوں میں، ان جو یہاں کی فصل ہے، جو یہاں کی سوغات، یہاں کا سرخ چاول ہے، جو کہ وادی لیپا کو باقی دنیا سے بہت زیادہ منفرد کرتا ہے، اس کی فصل ابھی کٹنا شروع ہو چکی ہے۔ ابھی اس کو سمیٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر شروع ہو چکا ہے۔ کسان اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو سمیٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جب بارش ہو اس سے قبل جو یہاں کی فصل ہے اس کو سمیٹ کر اپنی محفوظ ٹھکانے تک پہنچا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ستمبر کے مہینے میں جہاں فصل کاٹی جاتی ہے تو وہیں پر جو یہاں کے اخروٹ ہیں، وادی لیپا کے اخروٹ، جو کہ پاکستان میں اپنا ایک خاص نام ہے، پاکستان کی جو اخروٹ کی منڈیاں ہیں وہاں پر ان کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے، اور پھر اخروٹ کے حوالے سے جو سب سے مشہور یہاں کا وادی لیپا کا ایریا ہے وہ ہے نکوٹ۔ بالکل یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نکوٹ کا ایریا ہے۔ یہاں کی گری، یہاں کا اخروٹ پورے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی ایک اپنی خاص شہرت اور پہچان رکھتا ہے۔ تو آج کل اخروٹ اتارنے کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے، سیب بھی اتارے جا رہے ہیں، فصلیں سمیٹی جا رہی ہیں، جن میں سرخ چاول ہے، جن میں مکئی ہے اور دیگر فصلیں ہیں، ان کو کاٹ کر سمیٹا جا رہا ہے۔ اگر بات کریں اس سال کی تو جہاں اس سال پورے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوئی ہیں، پھلات تباہ ہوئے ہیں، تو اس سال جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی فصلوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ اسے سمیٹیں، ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت سبزیوں کو لے کر، فصلوں کو لے کر اور آنے والے دنوں میں جو دالیں ہیں ان کو لے کر کافی بڑا ایک بحران پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اپنی فصلوں کی قدر کیجیے، اپنی جو کھیت ہیں ان کی قدر کیجیے۔ یہ جو جنگلات کے علاقے ہیں، یہاں کی جو جنگلی سبزیاں ہیں، عموماً لوگ گرمیوں میں بھی انہیں استعمال کرتے ہیں اور پھر گرمیوں میں ان کو چن کر سکھا لیا جاتا ہے اور سردیوں میں ان سبزیوں
مچھلیوں کو کھایا جاتا ہے۔ پہلے اگر وادی لیپا کی بات کریں تو وادی لیپا باقی دنیا سے کافی کٹ جاتا تھا قریب 3 سے 6 ماہ تک، اور ابھی چونکہ یہاں کی سڑکیں کافی بہتر ہو چکی ہیں تو یہاں غذائی قلت کا اس طرح سے سامنا نہیں ہوتا، وگرنہ یہاں کے لوگ یہاں سردیاں آنے سے قبل ہی 3 سے 6 ماہ کا راشن جو ہے وہ اپنے گھروں میں ڈمپ کر لیتے تھے اور پھر سردیوں میں انہیں استعمال کرتے تھے۔ تو بات کر رہے تھے ایگری ٹورزم کے فیسٹیول کے حوالے سے وادی لیپا میں یہاں کے اخروٹوں کو، یہاں کے سیبوں کو اور یہاں کے سرخ چاول کو لے کر جو ایگری ٹورزم ہے وہ اس سال 24 ستمبر کو ایک فیسٹیول کا انعقاد کر رہا ہے، جس کا میں بھی ایک ادنا سا ہوسٹ ہوں، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں۔ تو ضرور آپ لوگ بھی اس میں شرکت اختیار کیجیے، جس میں مختلف ادارہ جات کے لوگ شامل ہیں، مختلف ادارہ جات کے جو اہلکاران ہیں وہ اس فیسٹیول کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں اور اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو ایسے میں آپ لوگ یہاں کے کسان، یہاں کے گری کا کاروبار کرنے والے، سرخ چاول کا کاروبار کرنے والے لوگ ضرور اس میں شرکت کریں، اپنی ثقافت کو اجاگر کریں، اپنی جو خاص چیزیں ہیں جو جن سے باقی دنیا روشناس نہیں ہے ان کو باقی دنیا سے روشناس کروائیے۔ یہاں کے سرخ چاول کو جو کہ پورے پاکستان میں صرف وادی لیپا میں ہی کاشت ہوتا ہے، یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اس کو باقی دنیا سے روشناس کروائیے، اس کا ٹیسٹ باقی دنیا تک بھی پہنچائیے۔ یہاں کے اخروٹوں کو، یہاں کے سیب یہاں پر بڑی مقدار میں یہاں پر پیدا ہوتے ہیں اور عموماً وہ مارکیٹوں تک نہیں پہنچ پاتے اور اسی طرح کھیتوں میں پڑے پڑے گل سڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی منصوبہ بندی کیجیے اور اس کو بھی مارکیٹوں تک پہنچائیے، اور یہاں پر مختلف شہروں سے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے، ان کے ساتھ روابط کیجیے اور ان کے تحت سے پاکستان کی بڑی بڑی منڈیوں تک پہنچائیے۔ شام کے مناظر ہیں اور میں چونکہ اپنے جاگنگ ٹریک پہ تھا اور ابھی لگ بھگ میں 5 کلومیٹر جو پہاڑوں پر یہ کافی مشکل میرا ٹریک ہے، خصوصاً جب میں گھر سے اس طرف آتا ہوں۔ ابھی چونکہ مجھے ڈلہان ہے، ابھی میں اترائی میں نیچے کو اتروں گا تو ابھی اتنا زیادہ تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا، لیکن چڑھائی میں کافی پسینہ آتا ہے، کافی تھکن ہوتی ہے، لیکن زندگی کا سواد، زندگی کا مزہ اسی میں ہے اور آپ کی صحت بھی اسی میں پنہاں ہے، اسی میں صحت کے راز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اسے اپنی زندگی کا لائف سٹائل بنا لیجئے تو زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور جینے میں بہت مزہ آئے گا۔ ایک بار پھر آپ کو قریب سے تھوڑے چیزیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے دور کھیتوں میں لوگ اس وقت یہاں پر لگے ہوئے ہیں اپنی فصلوں کو سمیٹنے میں، یہاں کے جو سرخ چاول ہے اس کو کاٹنے میں، سمیٹنے میں، اسے محفوظ کرنے میں یہ لوگ جٹے ہوئے ہیں۔ ابھی چونکہ خزاں کا موسم آ چکا ہے، ایک ہلکی آواز آپ کو بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہوگی، اس پرندے کو مقامی زبان میں بنڈا کہتے ہیں۔ جب وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا جو معنی ہوتے ہیں کہ خزاں آ چکی ہے اور سردیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اب سے لگ بھگ 2-2.5 ماہ کے بعد یہاں آپ دیکھیں گے تو اس پورے ایریا نے سفید چادر پہنی ہوئی ہوگی۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں ہریالی ہے تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ فصلوں نے سونے کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور سردیوں میں ایسا لگے گا کہ پوری وادی نے سفید کفن اوڑھا ہوا ہے اور یہاں پر ہو کا عالم ہوگا۔ وادی لیپا کی بہت بڑی تعداد میں جو لوگ یہاں بستے ہیں وہ یہاں سے سردیوں میں ہجرت کر کے دیگر بڑے شہروں کا رخ کر لیتے ہیں، وہیں پر اپنی محنت مزدوری کے سلسلے میں بسلسلہ روزگار چلے جاتے ہیں، اپنی فیملیوں کو، اپنے خاندانوں کو بھی وہاں لے جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ وادی میں بچ جاتے ہیں۔ یہ آج کے جاگنگ ٹریک سے آپ کے ساتھ لائیو ہوا ہوں، اور بہت شکریہ ہے جی SCO کا کہ آج ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں ہوا، ورنہ میں کئی بار آپ کے ساتھ لائیو آنے کی کوشش کرتا ہوں، بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں کا جو سلسلہ ہے وہ تعطل کا شکار ہو جاتا ہے، جو ردم بنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جو باتوں کا ربط ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل پاتا، اور بعض اوقات آپ کو کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب یہاں پر سگنل واپس بحال ہوں گے اور ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا۔
اس وقت یہاں بہت زیادہ پرسکون جگہ ہے. یہ دیکھیے ساتھ میں جنگل ہے. جنگل میں پرندے مختلف بولیاں بولتے ہیں. ان کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی. بیک گراؤنڈ میں ان کی آوازیں آ رہی ہوں گی. سہانا موسم ہے اور مشرق سے یہ مغرب کی جانب سورج کی آخری کرنیں تو ڈوب چکی ہیں، بلکہ جو سفیدی مغرب سے نمودار ہوتی ہے، اس کی جو لائٹ ہے، اس کی جو روشنی ہے، وہ آپ یہاں مغرب کی سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. سامنے ہی یہ نکوٹ گلی ہے. یہاں جو بھی شخص وادی اس جگہ پہ ضرور آتا ہے، یہاں کے فوٹوز، یہاں کی ویڈیوز بہت زیادہ مشہور ہیں. وینس گیسٹ روم یہ اس کے ساتھ ہی واقع ہے اور بڑا ہی سہانا موسم ہے اس وقت وادی لیپا کا. لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں اور میں اپنے جاگنگ ٹریک پہ نکلا اور سوچا آپ کو بھی لوگوں کے درشن کروائیں. یہاں ابھی ہم نے ایس سی او کی تعریف کی تھی اور جو سگنل ہیں وہ پھر تعطل کا شکار ہو چکے ہیں، دوبارہ واپس آ چکے ہیں. تو بہرحال اس سے پہلے کہ دوبارہ یہ سگنل کی تعطل دوبارہ ہو جائے، سگنل دوبارہ چلے جائیں، تو میں یہاں سے نکوٹ گلی سے، ان کھیتوں سے، سرخ چاول کے کھیتوں سے جہاں پر فصلوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کو سمیٹا جا رہا ہے، مجھے یہاں سے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا، اپنے عزیز و اقارب کا، اہل خانہ کا، سب کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. مجھے اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد. دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.